السلام علیکم ناظرین، لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ہمارے خصوصی اسپیکر ہیں مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب، جن کی بصیرت افروز تقریر سے سوچنے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ دل کی دنیا بدلتی ہے، حب الوطنی اور اظہار و اخلاق کے جذبات فروغ ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کا چاند ایسے ماحول میں ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جو کرونا ماحول ہے، کووڈ-19 کا ماحول ہے اور خوف و دہشت کا ماحول۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو عید کا چاند دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اس خوف اور دہشت کے ماحول سے انسانوں کو نکال لے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ یہ چاند جو ڈوب جاتا ہے اور پھر اگلے مہینے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کا یہ نظام ہے۔ برسہ برس سے چاند اسی طرح نکل رہا ہے۔ یہ چاند کوئی عام چاند نہیں، ایک مہینے کا چاند ہے، شوال مہینے کا چاند۔ جیسے رمضان کا چاند نکلا تھا، ویسے یہ شوال مہینے کا چاند ہے۔ شوال کی پہلی تاریخ وہی دراصل عید کا دن ہے، لیکن یہ عید کی رات ہے۔ ہم اور آپ، زیادہ تر لوگ، معاشرہ، اس میں سے اکثریت، جب چاند کی رات ہوتی تھی تو سڑکوں پر، بازاروں میں، گلیوں میں، ادھر ادھر خوشی سے ضرورت کے تحت اپنی ضروریات لینے کے لیے یا کچھ لوگ سیر و تفریح کے لیے بھی نکل جایا کرتے تھے۔ یہ ماحول ایسا ہے کہ ہمیں اس میں حد درجے احتیاط کی ضرورت ہے۔ حکومت کی سختیاں اپنی جگہ ہیں، آپ کا کردار اپنی جگہ ہے، آپ کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے۔ آپ کو یہ محسوس کرنا ہے کہ یہ چاند کی رات جو بہت ساری ہماری تہذیبی روایتیں تھیں، اس میں کچھ ضرورت تھی، کچھ ہمارے تقاضے تھے، کچھ ہماری خوشیوں کا انداز تھا اور کچھ فضولیات تھیں، کچھ بے موقع تھی، بلا ضرورت تھی، بلا ضرورت تفریح تھی۔ تفریح انسان کی ضرورت بھی ہے، لیکن اگر تفریح حد سے بڑھ جائے یا بے موقع ہو تو وہ انسان کے لیے نامناسب ہے۔ تو چاند کی رات جو آپ آج پا رہے ہیں، یہ رات آپ کے لیے پرسکون چاند کی رات ہے۔ اس میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ جیسے اس نے مہینہ ختم کر دیا، دوسرا نیا مہینہ شروع ہوا، حالات بھی ختم ہو جائیں، نئے حالات شروع ہوں، تکلیف دہ حالات اللہ تعالیٰ ختم کر دے اور نئے حالات لائے۔ نیا مہینہ شروع ہوا ہے تو نئے انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اسے گزارنے کی توفیق دے، راستہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عید کی رات، چاند کی رات اپنے بندوں کی طرف خصوصاً متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے ان بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے جنہوں نے رمضان کا مہینہ اچھے سے گزارا ہے، جنہوں نے روزے رکھے ہیں، روزے کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، عذر کی بنیاد پر روزے نہیں رکھے ہیں لیکن دیگر عبادتیں کی ہیں، انہوں نے تراویح اور دیگر اور سارے اعمال انہوں نے کیے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ان کی اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں سب کی سب محفوظ ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ عید کی رات اپنے بندوں کی طرف بہت متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کو عید کی رات مل گئی، چاند رات آپ کو مل گیا، تو آپ اس اپنی خوش قسمتی کو اپنے ماحول کے لیے، اپنے حالات کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے ملک کے لیے خوش قسمتی کا ماحول بنا لیجئے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک تعالیٰ سے، طلب کیجئے اللہ تبارک تعالیٰ سے، مانگیے اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ کتنے روزے دار ہیں، ایک دو نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، کتنے معصوم بچے ہیں جنہوں نے روزے رکھے ہیں۔
آپ سب مل کر عید کی رات اللہ سے دعا کریے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے، تھوڑا سا وقت نکالیے۔ یاد رکھیے جب یہ کہا جائے کہ آپ عید کی رات، چاند کی رات متوجہ ہو جائیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات آپ لگے رہیں، جن کے پاس ہمت ہو وہ لگے رہیں، کریں، لیکن جو لوگ ایسے نہیں ہوں انہیں وقت نکالیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکالیں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تھوڑی دیر کے لیے یکسو ہوں، اور یہ سوچ کر یکسو ہوں کہ یہ چاند رات ہے، یہ عید کی رات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان اس نے سب سے متبرک مہینہ ہم کو آپ کو دیا، اس نے آج ہمیں چاند رات نصیب کی ہے، تو ہم اسے اپنے رب سے دعا کریں گے، اس اپنے رب سے مانگیں گے، اس اپنے رب سے اپنی بات کہیں گے، اور خاص طور پر ایک امید بھری زندگی شروع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ امید بھری زندگی اس لیے ضروری ہے کیونکہ امید یہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم مایوس مت ہو، مایوسی اپنے قریب مت لاؤ، تمہیں لگے کہ تمہاری زندگی خطرے میں ہے پھر بھی مایوس مت ہو، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کی زندگی کب ختم ہوگی۔ خطرے میں ہونا ایک اندیشہ ہے، اور زندگی ختم ہونا یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، اس لیے مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، ان میں الٹ پھیر لگا رہتا ہے۔ مہینہ آیا تھا، ختم ہو گیا، ایسے ہی سال آیا تھا، ختم ہو گیا، دوسرا نیا مہینہ شروع ہوا ہے، شوال کا مہینہ، شوال جس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی یاد رکھنی ہے۔ سنت ہے لیکن عظیم الشان سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شوال میں کبھی بھی آپ رکھیں، لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، 2 شوال سے رکھنا ضروری نہیں ہے، پورے شوال مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 6 روزے رکھ لے گا تو اسے پورے سال گویا کہ کنٹینیوس روزہ رکھنے کا اجر ملے گا۔ یعنی آپ نے رمضان کا مہینہ رکھا اور 6 شوال کے روزے رکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گویا کہ اس نے پورا سال روزہ رکھ لیا۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، شوال کے مہینے میں ایک نئے حوصلے کے ساتھ، ایک نئے امنگ کے ساتھ رمضان مبارک جا رہا ہے، رمضان مبارک چلا گیا، کوئی بات نہیں، اب شوال آیا ہے، ایک نئے مہینے میں نئے حوصلے کے ساتھ، نئی امنگ کے ساتھ، نئی خوشیوں کے ساتھ، عید کی خوشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے، اور امید کا مطلب کہ اللہ کے سامنے اس لائق بننے کی کوشش کریے کہ وہ آپ کی امیدوں کو پورا کر دے۔ ہم اور آپ اس طرح بن جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارا خیال آ جائے، اسے ہمارے بارے میں یہ محسوس ہو کہ یہ بندہ ہماری طرف آیا ہے، تو اسے خالی دامن نہ واپس کیا جائے۔ اس طرح ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، اس چاند رات کو بابرکت رات بنائیں۔ ہم یہ مت سوچیں کہ اس سے پہلے تو چاند کی رات بڑی خوشیوں کی رات ہوتی تھی، ٹہلنے گھومنے کی رات ہوتی تھی، رونق اور بازاروں کی رات ہوتی تھی، ملنے جلنے کی رات ہوتی تھی، دوڑ بھاگ کی رات ہوتی تھی۔ یقیناً وہ سب چیزیں آپ کرتے تھے، آپ اس پر مت کبیدہ خاطر ہوں۔ آپ کی زندگی ہے تو انشاءاللہ زندگی کی دوڑ بھاگ بھی ہوگی، اس کی رونق بھی رہے گی، اس کی خوشیاں بھی آئیں گی، سب کچھ ہیں۔ خوشیاں تو آپ کی زندگی ہیں، آپ کی زندگی محفوظ ہے۔ آج چاند رات میں آپ ہیں تو اس کا مطلب اللہ کا شکر ادا کریے۔ کتنے لوگ ہیں جو اسی رمضان میں اللہ کو پیارے ہو گئے، کتنے لوگ ہیں جو اسی رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، ان کی زندگی مکمل ہو گئی، ان کا وقت آ گیا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، اس چاند رات میں آپ محفوظ ہیں، چاند رات آپ کو مل گیا، رمضان کا مہینہ آپ نے گزار لیا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریے۔ کم از کم کچھ اللہ تعالیٰ کا 2 رکعت 4 رکعت ہی صحیح پڑھیے، شکرانہ ادا کریے اور دعا کریے کہ اللہ اس مہینے کو جو نیا مہینہ ہمیں مل رہا ہے، جس چاند کو آج دیکھا گیا ہے، اے اللہ اس مہینے کو میرے لیے بابرکت مہینہ بنا دے، اچھا مہینہ بنا دے، حفاظت کا مہینہ بنا دے، اور ہمارے ملک اور ہماری قوم اور تمام انسانوں کے لیے، ہمارے آس پاس رہنے والے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا مہینہ بنا دے۔ جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفایابی نصیب فرما، یہ بھی ایک اہم ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ظاہر الغیب
یعنی غائبانہ جب دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بڑی اہمیت دیتا ہے. ناظرین کرام، کتنے لوگ ہیں ہم واٹس ایپ پہ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لوگ بیمار ہیں، ان کے لیے غائبانہ دعا کا اہتمام کریں. چاند رات ہے، آپ ذرا 2-4 لوگوں کو واٹس ایپ پہ جانتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں، ان کے لیے لگ جائیے، تھوڑی دیر دعا کریے، ہو سکتا ہے آپ کی دعا اللہ سنے اور انہیں شفا یابی نصیب کر دے. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.